اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر 515 ہے، فصل 9 صراط، ہیڈنگ 2246 صراط۔ قرآن مجید میں ہے ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر آیت نمبر 14، بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔ حدیث 10467، یاد رکھو کہ تمہیں صراط سے اور وہاں کی ایسی جگہوں سے گزرنا ہے جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، پاؤں پھسل جاتے ہیں اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ بہار جلد 8 صفحہ 67، شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 263۔ حدیث 10468، صراط جہنم کے سامنے ہے، وہاں پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 6939034، قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو باب صراط کے مختلف پل۔ ہیڈنگ 2247 صراط مستقیم، قرآن مجید میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ، ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ حدیث 10469، دوسرے تمام لوگوں نے دائیں اور بائیں اطراف کو اختیار کیا، لیکن ہم اور ہمارے شیعوں کو صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 246۔ 10470، دائیں اور بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب و نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا ہے اور اسی کی طرف بآخر بازگشت ہے۔ نہج البلاغہ 16، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 3۔ حدیث 10471، وہ لوگ گمراہی کے راستوں پر لگ کر اور ہدایت کے راستوں کو چھوڑ کر افراط و تفریط کے دائیں اور بائیں راستوں پر ہو لیے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 16۔ حدیث 10472، ائمہ علیہم السلام کی صفات میں فرمایا وہ لقدق صحراؤں میں دلیل راہ ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اس کے طور و طریقوں پر تحسین و آفرین کرتے ہیں، اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں اور دائیں بائیں سمتوں پر ہو لیتا ہے، اس کے رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اسے تباہی اور ہلاکت کے خوف سے خوف دلاتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 222۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2248، صراط کے معنی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ سورہ فاتحہ، ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، ان کی راہ جنہیں تو نے نعمت عطا فرمائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 69، اور جس شخص نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں اللہ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ حدیث شریف 10473، اللہ تعالیٰ کے اس قول اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں فرمایا، بندہ کہتا ہے خدا بندہ تو اپنی وہ توفیق ہمیشہ کے لیے ہمارے شامل حال فرما جس کے ذریعے ہم نے ماضی میں تیرے فرما برداری کی، تاکہ ہم اپنی زندگی کے آئندہ ایام میں بھی اسی طرح تیری اطاعت گزاری کریں۔ صراط مستقیم 2 راستے ہیں، ایک راستہ دنیا میں ہے اور دوسرا راستہ آخرت میں۔ دنیا میں صراط مستقیم وہ ہے جو غلو کی حد تک نہ پہنچے اور کوتاہی کی حدود سے بالاتر ہو، افراط و تفریط سے خالی ہو اور اس قدر مستقیم ہو کہ باطل کی کسی چیز کے ہم پلہ نہ ہو۔ دوسرا صراط مستقیم ہے آخرت کا، جو مومنین کے لیے جنت کا راستہ ہے، جو بلکہ سیدھا ہے۔ بہار الانوار جلد 24 صفحہ 9۔ حدیث 10474، صراط مستقیم کے معنی بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ خداوند عز و جل کی معرفت کا راستہ ہے اور وہ 2 طرح کا ہے، ایک راستہ تو دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں۔ دنیا کا صراط مستقیم امام ہے جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، چنانچہ جو شخص دنیا میں اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ آخرت کے اس صراط مستقیم سے گزر جائے گا جو جہنم پر ایک پل ہے۔ معانی الاخبار صفحہ نمبر 28۔ حدیث 10475، صراط مستقیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ معانی الاخبار صفحہ نمبر 28۔ حدیث 10476، ہم ہی صراط مستقیم اور ہم ہی علم الہی کے رازوں کا خزینہ ہے۔ اعمال صدوق صفحہ 21۔ حدیث 10477، میں ہی خداوند ذوالجلال کا صراط مستقیم ہوں اور اس کی مضبوط رسی ہوں جو کسی سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ بہار الانوار جلد 8 صفحہ 70۔
حدیث 10478 اللہ تعالیٰ کی اس قول اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ تو صراط مستقیم کے لیے ہماری رہنمائی فرما تاکہ ہم اس راستے کو اختیار کریں جو تیری محبت تک ہمیں پہنچاتا ہے، تیری جنت تک لے جاتا ہے، اور اس سے بچا کر ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ بہار الانوار جلد 47 صفحہ 237، معنی الاخبار صفحہ 29۔ حدیث 10479 ایذن ہمیں صراط مستقیم یعنی دین اسلام کی رہنمائی فرما، کیونکہ اسلام کے علاوہ باقی تمام دین غیر مستقیم ہے اور ان میں توحید نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے مراد انبیاء علیہم السلام اور وہ مومنین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام و نبوت کی نعمت عطا فرمائی، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ بندہ کہتا ہے خداوندہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے دین کی رہنمائی نہ فرما جن پر تو غضبناک ہوا، اور وہ یہودی ہیں، نہ ہی ان لوگوں کے دین کی جو گمراہ ہو گئے اور وہ نصارہ ہیں۔ در منصور جلد اول صفحہ 9۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2249 صراط مستقیم، یہ ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں ہے، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اسی کی عبادت کرو کیونکہ یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے، اور جو شخص اللہ سے وابستہ ہو وہ ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 126 ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسلام تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، عبرت حاصل کرنے والوں کے واسطے ہم نے اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ قول مؤلف ہے کہ مزید آیات کے لیے ملاحظہ کیجیے سورہ انعام آیت 153 161، سورہ ہود 56، سورہ حجر 41، سورہ مریم 36، سورہ یاسین 61، سورہ زخرف 61 سے 64 تک، نیز امثال باب صراط مستقیم کی مثال۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2250 صراط بال سے زیادہ باریک ہے۔ حدیث نمبر 10480 صراط بال اور تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے، بہار جلدار صفحہ 24۔ حدیث 10481 صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بہار جلدار صفحہ 25، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث 10482 جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کنز الاعمال حدیث نمبر 239036، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2251 صراط پر ثابت قدم رہنے والا۔ حدیث 10482 تم میں جس کی میرے اہل بیت سے زیادہ محبت ہوگی وہی صراط پر زیادہ ثابت قدم ہوگا، بہار جلدار صفحہ 69۔ 10484 یا علی جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اور تم اور جبرائیل صراط پر بیٹھ جائیں گے، اور صراط کو صرف وہی شخص عبور کر سکے گا جس کے پاس تیری ولایت کا پروانہ ہوگا، بہار جلدار صفحہ 80 اور 66۔ حدیث 10485 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، جس مومن کے دل میں تیری محبت ہوگی اگر صراط پر اس کے قدم ڈگمگانے لگیں گے تو اس محبت کی وجہ سے اس کے قدم مضبوط ہو جائیں گے، اور خداوند تعالی تمہاری محبت کی وجہ سے اسے بہشت میں داخل فرما دے گا، بہار جلدار صفحہ 69۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو عنوان محبت 2 نمبر 2۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2252 صراط کے پل۔ قرآن مجید میں ہے ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر کی آیت نمبر 14، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ حدیث 10486 ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول ان ربک لبالمرصاد کے بارے میں فرمایا کہ صراط ایک پل ہے جس سے وہ شخص عبور نہیں کر سکے گا جس کے ذمے کسی پر ظلم ہوگا، بہار جلدار صفحہ 66 اور 64۔ 10487 پھر اس جہنم پر صراط کو نصب کیا جائے گا، اس پر 3 پل ہوں گے، پہلا پل وہ ہوگا جس پر امانت اور صلہ رحمی ہوگی، امانت اور صلہ رحمی کے بارے میں سوال کیا جائے گا،
दूसरा पुल वो होगा जिस पर नमाज होगी, यानी नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। तीसरा पुल वो होगा जिस पर अदले रब्बिल आलमीन होगा, अदल के बारे में सवाल किया जाएगा। बिहारुल अनवार जिल्द 8 सफ़ा 65। हेडिंग 2253 सिरात पर से गुजरने वालों की किस्में। हदीस 10488 जो लोग सिरात पर से गुजरेंगे उनकी कई किस्में होंगी। कुछ तो वो होंगे जो बिजली की सी तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ वो होंगे जो तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएंगे, कुछ वो होंगे जो घुटनों के बल चलकर गुजरेंगे, कुछ वो होंगे जो पांव पर चलकर आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे, और कुछ वो होंगे जो किसी चीज को पकड़कर गुजरेंगे। ऐसे लोगों में से कुछ को तो जहन्नुम ले लेगी और कुछ को छोड़ देगी। बिहार जिल्द 8 सफ़ा 65। हदीस 10489 सिरात पर से कई किस्म के लोग गुजरेंगे। कुछ तो अपने हाथों से किसी चीज को पकड़े होंगे, बाज के कदम डगमगा जाएंगे और बाज के कदम मजबूत होंगे। बिहार जिल्द 8 सफ़ा 65। हदीस 10490 लोग सिरात पर कई तरह के होंगे, बिजली की मानिंद, पलक झपकने की मानिंद, घोड़े की तेजी की मानिंद, सवार की तरह और कदमों पर जोर देकर गुजरेंगे। कुछ तो मुसल्लम तौर पर निजात पा जाएंगे, कुछ के मुताल्लिक खदशा है और कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे। कंजुल अमाल हदीस 39034। हदीस नंबर 10491 इनमें से कुछ लोग तो इस सिरात पर से हवा की मानिंद गुजर जाएंगे, कुछ लोगों को उनके कदमों के मुकाम पर नूर अता किया जाएगा, कुछ लोग घुटनों के बल चलकर जाएंगे और जहन्नुम की आग उनमें से कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लेगी। कंजुल अमाल हदीस 39036। हदीस नंबर 10492 मुकम्मल वुजू किया करो, इससे तुम सिरात पर से बादल की मानिंद गुजर जाओगे। बिहार 76 सफ़ा 4। हदीस 10493 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से जो मनाजात की, इसके अल्फाज ये हैं कि परवरदिगारा, जो शख्स तेरी हिकमत के ज़ाहिर और छुप कर तिलावत करता है उसका क्या सवाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा वो शख्स सिरात पर से बिजली की सी तेजी से गुजर जाएगा। बिहारुल अनवार जिल्द 92 सफ़ा 197। इसके बाद फसल नंबर 10 का आगाज हो रहा है। अस्सुग़र हेडिंग नंबर 2254 बचपन। हदीस 10494 जो शख्स बचपन में सही और कोशिश नहीं करता वो बड़ा होकर शराफत के साहिल से हमकिनार नहीं हो सकता। गररुल हकम। 10495 जो बचपन में सवाल करता है वो बड़ा होकर जवाब देता है। गररुल हकम। 10496 जो बचपन में तालीम हासिल नहीं करता वह बड़ा होकर तरक्की नहीं कर सकता। गररुल हकम। 10497 बचपन की शोखी और मुंह जोरी बड़ा होकर बच्चे की अकल के बढ़ने का मौजिब होती है। कंजुल अमाल हदीस 30747। हदीस 10498 साले बिन उक़बा कहते हैं कि मैंने अब्द साले हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, बचपन की शरारतें और मुंहजोरी पसंदीदा होती है कि ऐसा बच्चा बड़ा होकर बुर्दबार बनता है। वसाइल शिया जिल्द 15 सफ़ा 198। हदीस 10499 जाहिल बच्चा ही होता है, ख्वाह वो बूढ़ा हो, और आलिम बुजुर्ग ही होता है, ख्वाह वो जवान हो। बिहार जिल्द अव्वल सफ़ा 183 नहजुल बलागा। कभी रेफरेंस और कौल मौलिफ है कि मुलाहिज़ा हो वालिद और औलाद, बाप औलाद का हक बाप पर, नीज अदब का बाप औलाद को अदब की तालीम दो। इसके बाद फसल नंबर 11 है मुसाफिहा। हेडिंग 2255 मुसाफिहा। हदीस 10500 आपस में मुलाकात करो तो सलाम व मुसाफिहा, और जब फिर जुदा हो तो इस्तग़फ़ार करो। काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 181। हदीस 10501 जब मुसलमान हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा किसी जंग में जाते हुए घने दरख्तों वाली जगह से गुजरते और फिर जुदा होने लगते तो एक दूसरे को देखकर आपस में मुसाफिहा करते। काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 181। हदीस 10502 रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी किसी शख्स से मुसाफिहा फरमाते तो जब तक वो शख्स अपना हाथ ना खींच लेता उस वक्त तक हुजूर अपना हाथ नहीं खींचते थे। काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 181। हेडिंग 2286 मुसाफिहा कीना और गुस्से को मिटाता है। हदीस 10503 आपस में मुसाफिहा किया करो क्योंकि मुसाफिहा कीना और गुस्से को दूर करता है। बिहार जिल्द 77 सफ़ा 158, बिहार जिल्द 78 सफ़ा 243 और काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 182। हदीस 10504 आपस में मुसाफिहा किया करो ये कीने को मिटाता है। बिहार जिल्द 77 सफ़ा 165। इसके बाद हेडिंग है 2257 मुसाफिहा गुनाहों को ख़त्म करता है।
حدیث 10505 جب تک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. بہار جلد 76 صفحہ 20، کافی جلد 2 صفحہ 182. حدیث نمبر 17. حدیث 10506 جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو مصافحہ کیا کرو، اس سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی کا اظہار کیا کرو. اس طرح جب تم جدا ہوگے تو تمہارے تمام گناہ جاتے رہیں گے. بہار جلد 76 صفحہ 20. 10507 جب کوئی شخص اپنے ساتھی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان میں جو بھی مصافحہ کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہوتا ہے جو مصافحہ سے ہاتھ چھڑاتا ہے. اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. کافی جلد 2 صفحہ 181. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2258 عورت سے مصافحہ. حدیث 10508 عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی نامحرم مرد سے مصافحہ کرے مگر کپڑے کے پیچھے سے، نہ ہی وہ بیعت کر سکتی ہے مگر کپڑے کے پیچھے سے. کنز الاعمال حدیث 25346. حدیث 10509 میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. کنز الاعمال حدیث 475. حدیث 10510 ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مرد کسی ایسی عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے جو اس کے لیے نامحرم ہو؟ امام نے فرمایا نہیں، البتہ کپڑے کے پیچھے سے. وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 151. حدیث 10511 لیکن جس عورت کے لیے جائز ہوتا ہے کہ کسی مرد سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو تو مرد اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتا، البتہ کپڑے کے پیچھے سے اور اس کی ہتھیلی کو نہ دبائے. وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 151. قول مؤلفہ کے ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 151. باب اجنبی عورت سے مصافحہ جائز نہیں مگر کپڑے کے پیچھے سے اور مرد اس کے ہاتھ کو نہ دبائے، نیز عنوان بیعت. ہیڈنگ 2259 دشمن سے مصافحہ. اس میں ایک ہی حدیث ہے 10512 اپنے دشمن سے مصافحہ کرو خواہ اسے یہ بات پسند نہ بھی ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کی بجاوری کا اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ فرماتا ہے، یعنی دشمن کی سختی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو. ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے جس سے دشمنی تھی گویا وہ تمہارے دل سوز دوست ہے. یہ بات صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تم اپنے دشمن سے اس سے بڑھ کر اور کیا انتقام لے سکتے ہو کہ اس کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہو. بہار الانوار جلد 71 صفحہ 421. اس کے بعد اگلی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، فصل نمبر 12 صلح. ہیڈنگ 2260 جنگ میں صلح. قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 61. اور اگر کفار صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. حدیث 10513 جنگ سے زیادہ میں نے صلح کو مفید پایا بشرط یہ کہ یہ اسلام کی کمزوری کا موجب نہ ہو. غرر الحکم. حدیث 10514 جب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مصر کا والی مقرر فرمایا تو انہیں ایک مکتوب تحریر فرمایا. اس مکتوب سے اقتباس: اگر دشمن ایسی صلح کی دعوت دے جس میں اللہ کی رضامندی ہو تو اسے کبھی نہ ٹھکراؤ، کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کے لیے آرام و راحت، خود تمہارے لیے تفکرات سے نجات اور شہروں کی امن کا سامان ہے. لہٰذا صلح کے بعد دشمن سے چوکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے. لہٰذا احتیاط کو ملحوظ رکھو اور اس بات میں اس نے زن سے کام نہ لو. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53. بہار الانوار جلد 100 صفحہ 47. شرح ابن ابی الحدید جلد 17 صفحہ 106. قول مؤلف کے ملاحظہ و باب جہاں صلح ناجائز ہے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2261 امام حسن علیہ السلام کی صلح. حدیث 10515 جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو چند وصیتیں فرمائیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹے یاد رکھو ان قریب معاویہ تمہاری مخالفت کرے گا جس طرح وہ میری مخالفت کرتا ہے. بس اگر تم اس سے صلح کر لو تو اس بات میں اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کرو گے کہ جب انہوں نے بنی زمرہ و بنی اشجع کے ساتھ صلح کر لی تھی تو اگر اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کی ٹھان لوگے
تو तुम्हारे शियों में वो सलाहियत नहीं होगी जो तुम्हारे वालिद के लिए रखते थे। मिनहज सादा जिल्द 2 सफ़ा 742। हदीस 10516 जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नेज़ा मारा गया और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफात शुरू कर दिए तो आपने मुआविया से सुलह कर ली। सुलह के बाद कुछ शियों ने कहा आप पर सलाम हो ए मोमिनीन को जलील करने वाले। इमाम ने फरमाया मैं मोमिनीन को जलील करने वाला नहीं बल्कि उन्हें इज्जत बख्शने वाला हूँ। जब मैंने देखा कि तुम में दुश्मन से नबर्द आजमाई की ताकत नहीं तो मैंने उससे सुलह कर ली ताकि हम और तुम उनके दरमियान जिंदा रहें। मैंने बेआईनी वो काम किया जिस तरह आलिम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को ऐबदार बनाया, इसी तरह हम और तुम इनके दरमियान जिंदा रहे। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़ा 287। इसके बाद फसल नंबर 13 है सुलह नंबर 2। हेडिंग 2262 लोगों में सुलह कराना। कुरान मजीद में सूरह निसा आयत नंबर 85 है। जो शख्स अच्छे काम की सिफारिश करे इसको इस काम के सवाब से हिस्सा मिलेगा। इनफाल आयत नंबर 1। बस खुदा से डरो और अपने बाहिमी मामलात की इस्लाह करो। सूरह हुजरात आयत नंबर 10। मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं बस अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो। सूरह निसा आयत नंबर 114। मगर हाँ जो शख्स किसी सदका देने या अच्छे काम करने या लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे। हदीस 10517 क्या मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज का ना बताऊं जिसका दर्जा रोजा नमाज और सदक़े से भी ज्यादा है? वो है लोगों के दरमियान सुलह कराना क्योंकि इनके बाहिमी फसाद में हलाकत और तबाही है। कंजुल अमाल हदीस नंबर 5480। हदीस 10518 ऐसा सदका है जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है लोगों में सुलह करा देना जब उनमें अदावत पैदा हो जाए और उनको एक दूसरे के करीब लाना जब वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। काफी जिल्द 2 सफ़ा 209। हदीस 10519 मुफज्जिल कहते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम हमारे दोषियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा देखो तो मेरे माल का फिदिया देकर उन्हें इससे छुटकारा दिला दो। काफी जिल्द 2 सफ़ा 209। हदीस नंबर 3। हदीस 10520 ए अबू अय्यूब क्या मैं तुम्हें ऐसे सदक़े का ना पता दूं कि इस तरफ रहनुमाई ना करूं जिसे अल्लाह और उसका रसूल दोस्त रखते हैं? वो ये है कि जब लोगों में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए और एक दूसरे से दूरी इख्तियार करें तो इनके दरमियान सुलह करा दूं। तंबीहुल खवातिर सफ़ा नंबर 5 कौल मौलफ़े के मुलाहिज़ा हो वसाइल शिया की जिल्द 13 का सफ़ा नंबर 161 बाब अव्वल। हदीस 10521 हमेशा मोमिनीन और मुत्तकीन के दरमियान सुलह कराने में कोशा रहो। गररुल हकम। हदीस 10522 अवामुन नास के दरमियान सुलह कराने की तक़दो में सआदत का कमाल है। 10223 जो मुखालिफिन में सुलह जोई की कोशिश करता है वो मंजिल मुराद तक पहुंच जाता है। गररुल हकम। अगली हेडिंग है 2263 सुलह कराने वाला झूठा नहीं होता। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 224 है। और ए मुसलमानों अपनी कस्मों के हीले से अल्लाह ताला के नाम को लोगों के साथ सुलूक करने अल्लाह से डरने लोगों के दरमियान सुलह कराने का मायने ना ठहराओ। हदीस 10524 अल्लाह ताला के इस कौल वला तजअलुल्लाह के बारे में फरमाया कि जब तुम्हें दो आदमियों में सुलह कराने के लिए बुलाया जाए तो ये ना कहो कि मैंने कसम खा रखी है कि ऐसा नहीं करूँगा। काफ़ी की जिल्द 2 सफ़ा 210। हदीस 10525 सुलह कराने वाला झूठा नहीं होता। काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 210। हदीस 5 और जिल्द 7 का सफ़ा नंबर 342। हदीस 18। इसके बाद हदीस है 10526 कलाम 3 तरह का होता है सच झूठ और लोगों के दरमियान सुलह कराना। और वो ये कि तुम किसी से कोई बात सुनो जो इसके बारे में बदगोई पर मबनी हो जिसे वो आपके जरिए इस शख्स तक पहुंचाना चाहे और तुम इससे ये जाकर कहो कि मैंने फला शख्स से सुना है कि वो आपके बारे में फला किस्म की खैर के कलिमात कह रहा है और सुनी हुई बातों के बरअक्स कहो तो ये कलाम की तीसरी किस्म होगी। काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 341 कौल मौलफ़े के मुलाहिज़ा व वसाइल शिया जिल्द 13 सफ़ा 163 बाब नंबर 2 सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ है जबकि लड़ाई कराने के गर्ज से सच बोलना जायज़ नहीं है। नीज झूठ का बाब जिन मुकामात पर झूठ बोलना जायज़ है। इसके बाद अगली हेडिंग है हेडिंग नंबर 2264 जहां सुलह कराना जायज़ नहीं। इसमें एक ही हदीस है हदीस नंबर 10527 मुसलमानों के दरमियान
صلح کرانا جائز ہے، لیکن ایسی صلح جائز نہیں جہاں حلال و حرام کیا جائے یا حرام کو حلال کیا جائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 164 سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3594، اور اسی کتاب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے۔ احمد نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسی صلح جائز نہیں جہاں حرام کو حلال کیا جائے اور حلال کو حرام کیا جائے۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو باب سنو۔ اس کے بعد فصل نمبر 14 کا آغاز ہو رہا ہے صلاۃ، اور بریکٹ میں ہے 1 یعنی نمبر 1، اور اس میں ہیڈنگ ہے 2265 نماز۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 238 ہے حافظوا علی الصلوات۔ اے مسلمانوں، تمام نمازوں کی خصوصاً درمیان والی نماز کی پابندی کرو، اور خاص اللہ کی خاطر نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ ان الصلاۃ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ یقیناً نماز ایمانداروں پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ سورہ مریم آیت نمبر 55 ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث ہے 10528، دینی شریعتوں کا نام نماز ہے، اس میں رب کی رضا ہے اور یہی انبیاء کا راستہ ہے۔ بہار جلد 82 صفحہ 231۔ حدیث 10529، تمہارا سب سے بڑا مطمع نظر نماز ہی کو ہونا چاہیے، کیونکہ دین کے اقرار کے بعد یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 127۔ حدیث 10530، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے۔ بہار جلد 82 صفحہ 310۔ حدیث 10531، نماز شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ غرر الحکم 10532، نماز رحمت نازل کراتی ہے۔ غرر الحکم 10533، نماز میزان عمل ہے، جو پورا تول کر دے گا وہ پورا پائے گا۔ بہار جلد 84 صفحہ 264۔ حدیث 10534، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل نماز ہے، اور یہی نماز تمام انبیاء کی آخری وصیت ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 26۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ وسائل الشیعہ جلد 3 کا صفحہ 25 باب نمبر 10، نماز کو اختیار کر لینا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2266، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حدیث 10535، خداوند عز و جل نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں قرار دی، اور میرے لیے نماز کو یوں محبوب قرار دیا جس طرح بھوکے کے لیے کھانے کو اور پیاسے کے لیے پانی کو۔ فرق یہ ہے کہ جب بھوکا کھانا کھا لیتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، پیاسا پانی پی لیتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، مگر میں نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ بہار جلد 77 صفحہ 77، جلد 2 صفحہ 233، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ 174، تنبیہ الخواطر صفحہ 303۔ حدیث 10536، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو رات کے کھانے کو اور نہ ہی کسی دوسری چیز کو نماز پر ترجیح دیتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی گویا آپ نہ تو اپنے کسی رشتہ دار کو پہچانتے اور نہ ہی کسی دلسوز دوست کو، نماز کو تمام امور پر ترجیح دیتے تھے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 323۔ ہیڈنگ 2267، نماز ہر متقی کے لیے وسیلہ تقرب ہے۔ حدیث 10537، نماز ہر متقی کے لیے وسیلہ تقرب ہے۔ بہار جلد 10 صفحہ 99، جلد 78 صفحہ 61، بہار جلد 82 صفحہ 307، نور الثقلین جلد 4 صفحہ 205، نور الثقلین جلد 4 صفحہ 307 310 اور 307 اور 310۔ اس کے بعد حدیث ہے 10538، یقیناً نماز مومن کے لیے باعث تقرب الہی ہے۔ کنز الاعمال حدیث 18907۔ حدیث 10539، نافلہ نمازیں ہر مومن کے لیے باعث تقرب ہے۔ بہار 82 صفحہ 308۔ 10540، نماز 2 قربتوں سے افضل قربت ہے۔ غرر الحکم۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 30 باب نمبر 12، نیز عنوان مقربین بارگاہ۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2268، نماز بہترین موضوع ہے۔ حدیث 10541،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا, نماز آخر کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا نماز بہترین موضوع ہے, جس کا جی چاہے کم کرے, جس کا جی چاہے زیادہ بجا لائے. بہار جلد 77 صفحہ 70, جلد 82 صفحہ 307. حدیث 10542. اللہ تعالیٰ کی اطاعت زمین پر اس کی خدمت ہے, اور روئے زمین پر کوئی خدمت نماز کی برابری نہیں کر سکتی. بہار جلد 82 صفحہ 219. حدیث 10543. میں تمہیں نماز اور اس کی حفاظت کی ہدایت کرتا ہوں, کیونکہ نماز خیر العمل ہے, سب سے بہترین عمل, اور تمہارے دین کا ستون ہے. بہار جلد 82 صفحہ 209. اگلی ہیڈنگ ہے 2269. معرفت الہی کے بعد نماز افضل ترین عمل ہے. حدیث 10544. ابھی کہمس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, معرفت الہی کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ امام نے فرمایا معرفت کے بعد کوئی اور چیز نماز کی برابری نہیں کر سکتی. بہار جلد 69 صفحہ 406, جلد 74 صفحہ 318, جلد 82 صفحہ 225. حدیث 10545. معاویہ بن وہب کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کون سا افضل عمل ہے جس سے بندگان خدا آپ اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے نزدیک محبوب تر ہے؟ فرمایا میں معرفت کے بعد نماز سے بہتر کوئی اور عمل نہیں جانتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا بندہ نے مجھے نماز کی تاکید فرمائی ہے. فروع کافی جلد 3 صفحہ 264, بہار جلد 82 صفحہ 226. قول مؤلف کے ملاحظہ ہو عمل باب افضل ترین عمل. اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2270. نماز دین کا ستون ہے. حدیث 10546. نماز کی مثال ایسی ہے جیسے خیمے کے ستون, اگر ستون اپنی جگہ پر برقرار رہے تو رسیوں, میخوں اور چادر کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر ستون ٹوٹ جائے تو نہ کوئی رسی فائدہ دے سکتی اور نہ ہی میخ اور نہ چادر. فروع کافی جلد 3 صفحہ 266. حدیث 10547. نماز دین کا ستون ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے خیمے کا ستون ہو, اگر ستون برقرار رہے تو میخیں درسیاں بھی برقرار رہتی ہیں, میخیں اور رسیاں بھی برقرار رہتی ہیں. اگر ستون ادھر ادھر کو جھک جائے تو نہ میخیں برقرار رہتی ہیں نہ ہی رسی. بہار جلد 82 صفحہ 218. حدیث 10548. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا پیارے بیٹے نماز کو پابندی سے ادا کیا کرو, کیونکہ اللہ کے دین میں نماز کی مثال ایسی ہی ہے جیسے خیمے میں ستون کی, کیونکہ جب ستون سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو رسیاں, میخیں اور سایہ بھی فائدہ دیتا ہے. اگر سیدھا کھڑا نہ ہوگا تو نہ ہی میخیں کوئی فائدہ دیں گی, نہ ہی رسی اور نہ سایہ. بہار الانوار جلد 82 صفحہ 227, جلد 78 صفحہ 458. حدیث 10549. اللہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. شرح ابن ابی الحدید جلد 17 صفحہ 5. حدیث 10550. نماز دین کا ستون ہے. کنز الاعمال حدیث نمبر 18869. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو دین باب دین کا ستون. عزیزان گرامی, اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی, اور ہیڈنگ ہوگی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور صفحہ چل رہا ہے 547. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.